ایک آخری مثال دے کے آگے چلتی ہوں. آپ کو پتہ ہے ناروے میں عموماً ایک ایوریج گھر ہم لے لیتے ہیں 3 ملین کرون کا آتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ یہ گھر لینے کے سلسلے میں مجھے بھی قیمتیں پتہ لگ گئی. اب 3 ملین کا ایک ایوریج گھر جو ایک نارمل فیملی لے لیتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اخبار میں ایک ایڈ آ جائے، فن پہ آ جائے، اور اس میں لکھا ہو کہ فلاں علاقے میں ایک گھر ہے، وہ صرف 3 لاکھ کا مل رہا ہے. یعنی کیا پرائس اس کی ہوگی؟ 90% گر گیا. صرف 3 ملین کی بجائے 3 لاکھ کا. کتنے لوگ دوڑیں گے؟ اور کچھ عقل مند سوچیں گے کہ بھائی وجہ تو پوچھو. بیویاں تو کہیں گی لے لیں، 2 لے لیں، وہ فلاں بھی لے لیں، اور چھپائے ہوئے سارے پیسے نکال دیں گی. یہ رکھے ہوئے تھے رکھ لے لیں. ہاں، کوئی عقل مند پوچھے گا اس کو فون کر کے میگلر کو کہ بھائی بتاؤ یہ 3 لاکھ کا کیوں ہے؟ وہ کہے گا اصل بات پوچھ لیے تو آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے تو لوگوں نے پوچھی بھی نہیں لیکن آپ نے پوچھی ہے. اصل میں یہ جو گھر ہے نا جس جگہ پہ، اس کے پیچھے بالکل سمندر کا ایک کونا ہے، اور اگلے 5-6 سال میں سمندر کا پانی اس کے اندر آنے والا ہے. یا وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے نیچے دیمک لگ رہی ہے اور وہ کچھ مہینے یا کچھ سالوں میں اس کے اندر آ جانی ہے. لیں گے وہ 3 لاکھ کا؟ یا کوئی کہہ دے کہ ادھر بند ٹوٹنے والا ہے اور یہ کچھ دنوں میں ڈوبنے والا ہے، گھر لیں گے؟ آپ کو تو یہ میں امیجینیشن سے بتا رہی ہوں نا. بیلیو می ریئلٹی میں یہ ہم نے بہت قریب سے دیکھا. ہیوسٹن میں جب ہم رہتے تھے الحمدللہ اس کے بالکل قریب ہی، یعنی سب سے کلوزسٹ آپ کہہ لیجئے کہ جو اسٹیٹ ہے نا، جیسے صوبہ آپ کہہ لیجئے پاکستان کی زبان میں، تو وہاں ہر سال سیلاب آتا تھا. لوزیانا ایک اسٹیٹ ہے، ٹیکساس بھی اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ، لوزیانا بہت کلوز ہے ہمارے. ہر سال ایک دفعہ لوزیانا میں کوئی نہ کوئی کٹرینا، ریٹا، ہریکین آتا ہے، یعنی سمندری طوفان. جب وہ سمندری طوفان آتا ہے نا تو لوگوں کے گھروں میں گھس جاتا ہے. تو پھر جب ایسا ہوتا تھا تو ریسکیوز کی ٹیمیں بنتی تھی، پھر لوگ مائگریٹ کر کے ہیوسٹن میں موسٹلی آتے تھے. کچھ کو گورنمنٹ رکھتی تھی، کچھ خود آ جاتے تھے. مسجد میں ایک دفعہ ایک سسٹر سے ملاقات ہوئی، نیولی ینگ بچی تھی، نیولی میرڈ لگ رہی تھی، میرے خیال سیرین تھی، بڑی پیاری سی، اور اس کے پاس چھوٹا سا بیبی بھی تھا. تھوڑی دوستی ہوئی، بات شروع کی، کہاں سے؟ کہتی کہ وی آر فرام لوزیانا. کہاں رہتے ہو؟ وہاں ایک چھوٹا سا شیلٹر ہوم ہے، گورنمنٹ پھر ان کے لیے وقتی طور پہ انتظام کرتی ہے. خیر ساری بات چھوڑ دیجئے جو اس نے اپنی کہانی سنائی. کہنے لگی کہ ہمارا خوبصورت گھر تھا، وی باٹ، شادی ہوئی اس کے بعد بڑا خوبصورت گھر لیا. ابھی کچھ مہینے گزرے، یہ گراوید ہو گئی، آپ کی زبان میں پریگننٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. خیر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتی ہیں کہ اتنے میں وہ کچھ سیلاب آنا تھا تو راتوں رات گورنمنٹ کی طرف سے آواز ہے کہ آپ لوگ جان بچا کے نکل جائیں. کہتی کھڑا گھر تھا، صرف گاڑی میں میرا شوہر کوئی ضروری چیزیں جو بھی ڈال کے تو ہم گاڑی نکال کے بائی روڈ لوگ آ جاتے تھے. ٹیکساس ہیوسٹن آ گئی. ادھر گورنمنٹ نے شیلٹرز میں جگہ دے دی. پھر واقعی وہی ہوا، خبروں میں پتہ چلا، بڑا زبردست طوفان آیا. پھر کچھ ایسا ہوتا ہے 15-20 دن کے بعد جب طوفان وہ پانی چلا جاتا ہے، پھر گھروں میں پانی ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے. پھر گورنمنٹ کہتی ہے لوگوں کو کہ جائیں دیکھیں پیچھے آپ کے گھروں کا کیا حال ہے. تو یہ کہتی ہے کہ میں پھر 1-2 مہینے کے بعد جب ہم واپس گئے، اب اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے کہ میرا وہ برانڈ نیو گھر جس کو میں نے اتنے شوق سے بنایا، اس کو میچنگوں میں سجایا. کہتی وہ پورا گھر، جس کو آپ کی زبان میں کائی کہتے ہیں، سبز الی، کہتی پورا گھر میرا وہ گرین ہوا تھا. اس کے اندر پانی کتنے دن یا مہینے کھڑا رہا. ایوری تھنگ وہ ایسے لیس تھی کہ وہ اب کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. تو مجھے اس کی باتیں سن کے تکلیف ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ دین یو فیل سیڈ، تمہیں دکھ ہوا ہوگا؟ کہتی نو. کیوں؟ کہتی بیکاز مائی بیبی از ود می اینڈ مائی ہسبینڈ از ود می. اور جب مجھے وہ ملی تو اس کا بیبی تھا، پھر وہ بیبی اس کی ہیوسٹن میں ہوئی، 6-7 مہینے ہو چکے تو اس کا ہے. کہتی میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر وہ طوفان آ جاتا، میں اور میرا بیبی یا میرے ہسبینڈ سب بیچ میں ہوتے تو ہم ختم ہو چکے ہوتے. گھر تو اللہ پھر بھی دے دے گا. دنیا میں ایسے گھروں کی کیا وقت رہ جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس زمین پہ تو زلزلے بھی آنے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. ادھر تو بجلیاں بھی گرنی ہیں، اذا السماء انشقت، یہ آسمان ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گرنا ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. ساری زمین پہ پانی آنا ہے اور ان سمندروں میں آگ لگنی ہے. خبروں پہ یقین ہے نا؟ یہ ساری خبریں جس کو پتہ ہے. اور اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ ابھی تک غفلت میں منہ پھیرے ہوئے. مجھے بتائیے پھر عقل مند ہے وہ جو اس دنیا پہ پھر پیسہ لگا رہا ہے؟ ضرورت اللہ نے پوری کرنے کو کہا ہے. خواہش پوری کر لے، لیکن جہاں آپ کی خواہش
اور دین کی ضرورت کے راستے میں ٹکراؤ آ جائے تو یہ تبوک کا موقع بن جاتا ہے. آپ دیکھیے بعد میں صحابہ کرام نے گھر بھی بنائے، سب کچھ کیا، لیکن جب تک مدینہ کے وہ شروع کے 10 سال جو نبی کی زندگی کے تھے وہ بڑے تلخ سال تھے کہ ایک شخص کو آپ نے ایک کمرے پہ دوسرا کمرہ بناتے دیکھا تو ناگواری سے دیکھا، کچھ نہیں کہا. بعد میں لوگ آئے کہنے لگے تمہیں بتائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے. اچھا گزرے تھے تو پھر کیا ہوا؟ کہا بس تیرے اس کمرے کو ناپسندیدگی سے دیکھا. کہا اچھا. کدال لے کر آئے، وہ کمرہ گرا دیا کہ مجھے یہ کمرہ نہیں چاہیے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی کا مزاج بدل گیا. وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کے نبی ڈبل سٹوری گھر کے دشمن تھے؟ نہیں، ضرورت ہے اسلام کو ایک ایک پینی کی اور تم اب اپنی عیش کے لیے گھر بڑا کر رہے ہو. یہ ہے صدقہ. بات سمجھے؟ دیکھیے ماں خود بھوکی ہو، بھوکی رہ لیتی ہے، بچہ بھوکا ہو تو ماں بھوکی رہتی ہے. سچ بتائیں، میں نے تو جب بھی قریب سے ماؤں کو دیکھا ہے نا، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں تیرا ایک معجزہ ہی پھر رہا ہے، یہ ماں ہی ہے. وہ ایک آرٹیکل بھی میں نے پڑھا تھا کہ اگر تم نے آج کے دور میں کسی ولی اللہ کو دیکھنا ہے نا تو گھر میں اس عورت کو دیکھو جو آدھا دن کچن میں گزارتی ہے. ابھی رمضان آئیں گے نا، سارا دن کھڑے ہو کے افطاریاں بنائے گی اور رات مغرب پہ سب کھا رہے ہوں گے، کوئی اس کے منہ میں کھجور ڈال دے تو وہ کھا لے گی، اور سب اٹھ کے نماز پڑھ کے آ کے کھا رہے ہوں گے تو وہ بھی دوبارہ چیزیں ہی صحیح کر رہی ہوگی. اس کے نصیب میں کیا کر کرا کے نماز تھوڑی بہت پڑھ کے سوئے گی، تہجد میں فجر میں اٹھ کر پھر سحریاں پکا رہی ہوگی، اور اس کے نصیب میں ہے نہیں وہ سب کو کھلا رہی ہے. بتاؤ اس سے بڑا ولی اللہ آج کے دور میں کون ہوگا؟ عورت، ماں، بیٹی، بیوی، یہ دوسروں کو سرو کرتی ہے. اب آپ بتائیے کہ ماں کو پتا ہے کہ میرا بچہ بھوکا ہے تو کھائے گی جا کے باہر برگر؟ آپ ادھر ہی بیٹھی ہیں، ابھی آپ کو کیا آئیے کھانا کھاتے ہیں اور آپ کے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ گھر بھرے پڑے ہیں کھانوں کے. وہ تو شکر کریں گے اماں نہیں ہے، ہم آرڈر کر کے منگا لیں، پیزے والی ماں سلامت رہے، اور کیا کہتے ہیں میکڈونلڈ والے سلامت رہے، وہ گھر دے دیں گے. یہاں تو کوئی ٹائم ہے، پاکستان میں تو آدھی رات مڈ نائٹ ڈیلز بھی بڑی ہیں. آپ رات کو فون کریں ان کو دے دو، ہمیں دے دیتے. وہ ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں آپ سے، کرتے ہیں نا؟ نہیں گلے سے اترتا نا اپنے بچے کے بغیر. شوہر سے پیار ہو، سچ بتائے، اس کے بغیر گلے سے اترتا ہے. تو پھر آپ اس کو، یہ ہے صدقہ. صدقے کی حقیقت اللہ سے سچا ہونا ہے اور اللہ کے دین میں سچا ہونا. فی سبیل اللہ کا لفظ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہمیں؟ جب ہم جو بچہ کھچا اٹھا کے کہتے فی سبیل اللہ دے دو. کسی کو اپنے نام پہ شادی پہ گفٹ دینا ہو تو کس طرح دیں گے؟ اور فی سبیل اللہ کہتے بچ کچھ دے دو. آج صبح ہم بڑے ہی شرمندہ ہوئے ہیں کہ نہیں؟ 30 قسم کا بخل پڑا ہے آج ہم نے صبح دورہ قرآن میں. اتنے بخیل ہیں ہم، ماسیوں کے ساتھ بخل کرتے، رکشے والوں سے پیسے گھٹواتے، چھابڑی والے سے ہم پیسہ کم کراتے ہیں، لیکن کبھی جا کے ہم مارکس اینڈ سپنسر میں کم نہیں کرائیں گے، اور فولیز میں جا کے کم نہیں کرائیں گے، اور سیئرز میں جا کے کم نہیں کرائیں گے ہم، کیونکہ انہوں نے تو پہلے ہی کھال اتاری ہوتی ہے. ہم کہتے چپ کر دو، دے دو جو مانگ رہے ہیں. کرواتے کن سے؟ وہ غریب، اتوار بازار ریڑھی والا، رکشہ ڈرائیور. ماسیوں سے بخل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری چیز ہے. ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ جب یہ یقین ہو جاتا ہے نا یہ میرا نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد بندے کو اور بھی یقین آ جاتا ہے کہ جس کی چیز ہے اگر وہ مانگ رہا ہے تو میں اس کو کیا دوں گی. دیکھیں نا، آپ نے اپنے بیٹے کو فون لے دیا، بیٹی کو لے دیا، پھر آپ جب کہیں گے بیٹی ذرا دینا ایک کال کر لوں، تو ناراض ہوگی کہ خوشی سے دے گی کہ اور آپ کو نہ دے، آگے سے نخرے کرے، تو آپ خوش ہوں گے؟ آپ کہیں گے دیکھو اس کو میں نے اس لیے لے کے دیا تھا. تو یاد رکھیے میرا نہیں ہے، مجھے کسی نے دیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مما رزقناہم، اس میں سے دے دو جو ہم نے ہی تم کو دیا. تو بہرحال بالکل صدقہ نہیں دیا جائے گا جب تک اللہ سے پیار نہیں ہوگا. صدقے کی روح اللہ سے پیار ہے، اللہ سے جڑنا ہے. یہ نہیں ہے تو دیا ہوا بھی بس ایسے ہی، وہ بلائیں تو ٹل جائیں گی، وقتی طور پہ بیماری بھی چلی جائے گی، لیکن وہ آخرت میں قیامت کے دن سایہ نہیں بنے گا. اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو کہا تھا انفق، خرچ کر، اور ختم ہونے کا خوف نہ کر. اللہ کے نبی کے پاس جب کوئی چیز ہوتی تھی وہ ایسے خرچ کرتے تھے. ایک شخص نان مسلم تھا، ایسے ہی آزمانے کے لیے آ گیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا دے گا؟ کہا تو بول کیا لیتا ہے؟ یہ بکری ہے، یہ ریوڑ ہے. ایک ایک کر کے مانگتا گیا. وہ شاید لالچ میں تھا یا آزما رہا تھا، حتیٰ کہ کہنے لگا اگر میں تم سے یہ پوری بکریوں کا جو ریوڑ تھا، جو یہ سارا مانگوں تو یہ مجھے دے دے گا؟ آپ نے کہا لے لیں.
وہ شخص بکریوں کا پورا ریوڑ لیا، اپنے قبیلے کے والوں کے پاس گیا، جا کے اپنے قبیلے والوں کے پاس مبلغ بن گیا، او لوگو محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنا لو کہ ان کو فقر کا اندیشہ نہیں ہے، ان کا دل اتنا کھلا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں صدقے کی، تو کل معروف صدقہ کیسے ہے؟ یہ بھی ایک حدیث ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ واجب ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت تو ہوتی ہے نا۔ تو جسم کے 360 جوڑ ہیں نا آپ کے میرے 360، اب آپ اور میں ہر